بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم مجھے کس ہوٹل میں لے جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ کیوں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ظاہر ہے میں تمہیں کسی اچھے ہوٹل میں ہی ٹھہراؤں گا۔ مجھے اچھے یا برے ہوٹل کی فکر نہیں، بس ذرا وان ریان ہوٹل سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ ایک ٹیکسی ہمارے قریب آ کر رکی اور ہم دونوں اس کی عقبی نشست میں دھنس گئے۔ ریور چیانگ نے ڈرائیور کو چینی زبان میں ہدایات دیں اور ٹیکسی حرکت میں آ گئی۔ کیا وان ریان والوں سے کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ اس نے متجسسانہ لہجے میں پوچھا۔ خطرہ نہیں، بس اپنے بوائے فرینڈ سے اکتائی ہوئی ایک لڑکی میری جان کو آ گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے کمرے میں آ پہنچے۔ یہ وہی خوبصورت لڑکی تو نہیں جو سارے راستے تم سے باتیں کرتی آئی ہے؟ اس بارے میں تم کیا جانو؟ اس کے سوال پر میں بھونچکا رہ گیا۔ تم بول رہے ہو کہ میں گولڈن ڈریگن کا کپتان ہوں؟ میں نے عملے کی 2 لڑکیوں کو تمہاری خصوصی دیکھ بھال کی ہدایت کی تھی، لیکن انہوں نے بتایا کہ تم نے خود اپنی دیکھ بھال کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اچھا ہوا کہ تم خود ہی اس سے دور بھاگ رہے ہو، ورنہ وہ تمہارے لیے نادیدہ دشواریوں کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ ذرا کھل کر بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس کی باتوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا۔ مجھے اندر کی کہانی کا علم نہیں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ وان لن کا ایک آدمی اس جوڑے کا پیچھا کر رہا تھا۔ وان لن مکاؤ کا ایک خاصا بدنام آدمی ہے۔ وہ ڈان کا باج گزار ہونے کے باوجود ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے۔ وان ریان ہوٹل اور کلب اسی کی ملکیت ہے۔ اگر وہ اس جوڑے میں دلچسپی لے رہا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ ریور چیانگ کی باتیں سن کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ مکاؤ کے بارے میں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں رہنے والے بے آسانی ہر بات کی تہہ تک پہنچ جانے کے باوجود انجان بنے رہنے کے عادی ہو گئے ہوں۔ روزینی نے اپنے جس سفر کے بارے میں انتہائی رازداری کے ساتھ کام کیا تھا، اس کے بارے میں ریور چیانگ نے دور ہی سے بہت کچھ جان لیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ کسٹم والے بھی اسی انداز میں اس پر ہاتھ ڈال دیتے۔ تشویش کی بات یہ تھی کہ جب روزینی کے پاس سے ہیرے برآمد نہ ہوتے تو وان لن کے کیمپ میں ہلچل مچ جاتی اور ان دونوں کا تعاقب کرنے والا شخص میری تلاش شروع کر دیتا۔ مکاؤ میں رنگ برنگی عمارات پر متحرک ساکن اور ناچتی ہوئی تیز روشنیوں کے سائن بورڈ آویزاں تھے، اور ان روشنیوں کے سائے میں سڑک اور فٹ پاتھیں پر ہجوم نظر آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ عام شہر کی بجائے کوئی رنگا رنگ میلہ ہو جہاں بانت بانت کے لوگ سمٹ آئے ہوں۔ بنگو کلب نامی عمارت کے سامنے ٹیکسی رک گئی۔ پورٹر نے فوراً ہی میرا ہلکا سا سوٹ کیس لے لیا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں ہوش ربا ماحول کا سامنا کرنا پڑا۔ لاؤنج میں متعدد خوبرو عورتیں بن سنور کر نیچے گریبانوں والے بھڑکدار لباس پہنے سگریٹ اور شراب نوشی میں مصروف تھیں۔ ان میں سے کئی نے ریور چیانگ کو دیکھ کر شناسائی کے انداز میں ہاتھ ہلائے۔ ایک دو نے آنکھ بھی مار دی اور ریور چیانگ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کلب کی عمارت کے اندرونی حصے میں شاید ڈسکو وغیرہ کا پروگرام بھی چل رہا تھا، کیونکہ ڈرم اور تیز سازینوں کی دمک فرش پر محسوس ہو رہی تھی۔ ساؤنڈ پروفنگ کی عمدگی کی وجہ سے اندر کی تیز آوازیں باہر نہیں سنائی دے رہی تھی۔ مکاؤ میں جرائم پیشہ افراد جس انداز میں منظم تھے، اس کے پیش نظر مجھے پورا یقین تھا کہ روزینی کے ذریعے میری چال بازی سے واقف ہونے کے بعد وان لن یا اس کے آدمیوں کو مجھ تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ دوسری طرف میں ڈان سے بات کرنے سے پہلے ریور چیانگ کو اعتماد میں نہیں لے سکتا تھا۔ وہ مجھے روبینا کا دوست اور چلا سیاح سمجھ کر میری مہمانداری کر رہا تھا۔ اسے میرے چکروں کا علم ہوتا تو وہ بدک کر مجھے اس دعوت نامے سے بھی محروم کر سکتا تھا جس کے سہارے میں ڈان کی حویلی میں پہنچ سکتا تھا۔ بنگو کلب میں میرا کمرہ بک کرانے کے بعد ریور چیانگ لابی سے ہی واپس چلا گیا اور میں نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی سب سے پہلے بیم گن سوٹ کیس سے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لی تاکہ ضرورت کے وقت میں اس سے بھرپور کام لے سکوں۔ میرے لیے صورتحال یک بیک نازک اور مخدوش ہو گئی تھی۔ اپنا کمرہ مکفل کر کے میں نے فون پر ڈان کی حویلی کا نمبر ملایا تو دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ شاید ڈان کے ایکسچینج پر مقامی فون کالز کے لیے کوئی حفاظتی نظام یا اسکینر نصب نہیں تھا۔ میرا نام ڈینی ہے اور میں ڈان سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے چینی کے جواب میں انگریزی میں کہا۔ ڈان مصروف ہے، تمہیں کیا کام ہے؟ خشک لہجے میں سوال کیا گیا۔ میں پاکستان سے آیا ہوں اور اس وقت مکاؤ میں موجود ہوں۔ ڈان کی سیکرٹری میرے معاملات سے واقف ہے، میں ہر ایک کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا۔ ہینگ آن، انگریزوں کی نقل کرتے ہوئے کہا گیا۔ پھر ریسیور پر نہایت المیہ سی موسیقی سنائی دینے لگی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ لائن شوائے کو منتقل ہو چکی تھی۔ بالکل نہیں، میرا مطالبہ سنتے ہی شوائے نے سرد مہری سے کہا۔ اس وقت ڈان سے بات ہونے کی کوئی صورت نہیں، وہ آرام کرنے جا چکا ہے۔ اگر تم ڈھیل
شہید بن کر مکاؤ آ ہی گئے ہو تو میں ڈان سے دریافت کر لوں گی، اس نے اجازت دی تو تمہاری بات کرا دی جائے گی، تم صبح 9 بجے فون کرنا، معاملہ بہت اہم۔ میں نے بولنا چاہا لیکن شوائے نے رکھائی سے میری بات کاٹ دی۔ سوری، اپنا اور میرا وقت برباد مت کرو، مکاؤ کی راتیں اجنبیوں کے لیے بہت رنگین اور سنسنی خیز ہوتی ہیں، ابھی عیش کرو، صبح اپنا مقدر آزما لینا، ڈان کا موڈ ہوا تو تمہاری اور اس کی بات ہو جائے گی۔ یہ دوسرا معاملہ ہے، اس بار میں نے کسی تمہید کے بغیر کہا، اس کا تعلق ایمسٹرڈم کے ہیروں سے ہے۔ اوہ، تو اب تم نے ڈان کے معاملات میں بھی اپنی ٹانگ اڑانی شروع کر دی۔ شوائے کی غسیلی آواز ابھری۔ وہ سیکٹری ہونے کی وجہ سے شاید ڈان کے بہت سے رازوں سے واقف تھی۔ اس وقت ڈان سے میری بات نہیں ہوئی تو کسی بھی لمحے دشمن مجھے گھیر لیں گے۔ وان لن کے کتے شہر میں چاروں طرف میرے خون کی بو سونگتے پھر رہے ہیں، انہیں میرے ہوٹل کا سراغ لگانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تم ڈان سے دریافت کر لو، بات کرنا یا نہ کرنا اس پر منحصر ہوگا۔ اس بار شوائے نے قطع کلامی کیے بغیر میری پوری بات سنی۔ میں نے ریور چیانگ سے سنا ہوا نام زبردستی اپنی کہانی میں ڈال دیا تھا تاکہ میں شوائے پر دباؤ ڈال سکوں، اور یہی ہوا۔ میرے خاموش ہونے پر وہ بولی، اس کا مطلب ہے کہ تم اس معاملے کے بارے میں واقعی کچھ جان چکے ہو۔ تم ہولڈ کرو، میں ڈان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اسی کے ساتھ ریسیور پر ایک بار پھر رکت آمیز چینی موسیقی شروع ہو گئی۔ خاصے طویل وقفے کے بعد اس موسیقی کا سلسلہ ختم ہوا اور اچانک ہی میرے کان میں کسی بیڑیے جیسی تیز اور درست گراہٹ ابھری۔ لو، تم کس کی اجازت سے مکاؤ آئے ہو اور ہیروں کے بارے میں تم نے کہاں سنا ہے؟ ڈان، میں تمہارے پیر پکڑ کر تم سے اس توہین کی معافی مانگنے آیا ہوں جو غزالہ کی وجہ سے تم کو برداشت کرنی پڑی، لیکن اسی اثنا میں ایک مشکوک جوڑا میری نظروں میں آ گیا اور میں نے محنت کر کے یہ معلوم کر لیا کہ وہ ایمسٹرڈیم سے چرائے ہوئے کچھ نادر ہیرے مکاؤ لا رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ میری بات کاٹ کر ڈان کی غسیلی آواز گونجی۔ مجھے ان کے بارے میں بتاؤ، میں ان پر مکاؤ کی زمین تنگ کر دوں گا۔ وہ ہیرے ہر قیمت پر میری تحویل میں آئیں گے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ان ہیروں میں دلچسپی لے رہے ہو جبکہ وہ دونوں وان لن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں نے بات کو دانستہ طول دیتے ہوئے کہا، مجھے یہ سب نہ بتاؤ، میں 1000 آنکھیں رکھتا ہوں۔ میں اس جوڑے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو ہیرے لے کر مکاؤ پہنچا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ خبر دوسرے ذرائع سے کیوں نہیں آئی۔ میں نے ہیروں کی تلاش میں مکاؤ کی تمام داخلی سرحدوں کی ناکہ بندی کرائی ہوئی ہے۔ اس کے غصے پر جلاہٹ غالب آ گئی۔ اس جوڑے پر برا وقت آیا ہوا تھا ڈان، وہ ہیرے تمہارے اس غلام کے قبضے میں ہیں۔ واٹ؟ وہ شاید حیرت سے حلق کے بال داڑا تھا۔ کہیں تم بھنگ تو نہیں پی گئے ہو؟ میں جوٹوں کے بدن سے کھال تک اجڑوا لیتا ہوں۔ شاید اس لڑکی کے فراق میں تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے میرا اعتماد متزلزل ہو گیا۔ روزینی نے مجھے سربند پیکٹ دیا تھا، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس میں ہیرے ہی تھے یا ان کے وزن کے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے وہ سربند پیکٹ حاصل کیا ہے جسے وہ دونوں اپنی جان سے لگائے پھر رہے تھے۔ تم اجازت دو تو میں ڈبہ کھول کر دیکھ لوں کہ اندر ہیرے ہی ہیں یا کچھ اور بھرا ہوا ہے۔ اسے چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تفصیل جاننے کے بعد ڈان کے غصے میں قدرے کمی آ گئی۔ اگر وہ ہیرے ہی ہیں تو اب تم لڑکی اور اس کے ساتھی کی آزادی کے لیے سودے بازی کرو گے؟ ہرگز نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ شاید تمہیں علم ہوگا کہ ان ہیروں کی مالیت 40 کروڑ گلڈرز کے لگ بھگ ہے، مگر انہیں بیچنا میری بساط سے باہر ہے۔ میرے پاس وہ پیکٹ تمہاری امانت ہے، تم چاہو تو میں ابھی وہ پیکٹ تمہارے محل تک پہنچائے دیتا ہوں۔ جب تمہارا غصہ فرو ہوگا تو تم ان دونوں کو خود ہی رہا کر دو گے۔ میری یہ مجال کہاں کہ تم سے کوئی سودے بازی کروں۔ تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ میری چاپلوسی سے بتدریج نرم پڑتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتایا تو وہ بولا، میرے آدمی ابھی بنگو کلب کے مالک کو مطلع کر دیں گے کہ تم میرے مہمان ہو، پھر کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ وان لن کے آدمی آ بھی گئے تو ہوٹل والے انہیں باہر ہی روک لیں گے۔ میں تمہارے لیے گاڑی بھیج رہا ہوں۔ میرا دل خوشی سے بلیوں اچھل پڑا۔ میں نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں اس عزت افزائی کے لیے تمہارا ممنون ہوں ڈان، لیکن میں تمہارے ڈرائیور کو کیسے پہچانوں گا؟ وہ موٹا سا جاپانی ہے، اس کا نام کودا ہے۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے اس کی طرف سے سلسلہ منقطع ہونے پر ریسیور ریڈل پر رکھ دیا۔ میں نے روزینی کے اعتماد کو دھوکہ دے کر بہت بڑا جوا کھیلا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میرا تیر نشانے پر بیٹھا تھا اور ڈان میری پیشوائی کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ اس نے ہیروں کی تلاش میں جو جال بچھایا ہوا تھا، اس کی موجودگی میں یہ بات یقینی نظر آتی تھی کہ روزینی کسی بھی صورت میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ ہیرے ہر حالت میں ڈان تک پہنچنے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ ڈان کے سارے شکاری اپنی بنسیاں سنبھالے بیٹھے رہ گئے تھے اور میں نے دیدہ دلیری کے ساتھ ان کا شکار اڑا کر ڈان کو رام کرنے کا سامان مہیا کر دیا تھا۔ چند منٹ
منٹ بعد ہی میرے کمرے میں گویا زلزلہ آ گیا۔ ہوٹل کا ایک ادھیڑ عمر مالک ہانپتا کانپتا ہوا میرے کمرے میں پہنچا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر چینی زبان میں کچھ منمنانے لگا۔ اس کے پیچھے ہوٹل کے 4 ملازمین بھی تھے۔ ان میں سے 3 کے ہاتھوں میں نئے تولیے، براق، چادریں اور دیگر اشیاء تھیں۔ وہ تینوں فوراً ہی کمرے کی ہر چیز بدلنے میں مصروف ہو گئے۔ چوتھا جو ہوٹل کا استقبالیہ کلرک تھا، ترجمانی کے فرائض ادا کرنے کے لیے اپنے آقا کے ساتھ ہی کھڑا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وانگ ماؤ نامی وہ شخص اس بات پر معذرت کر رہا تھا کہ اسے میرے مرتبے کا علم نہیں تھا، اس لیے ہوٹل کے عملے سے میری شان میں کوئی گستاخی سرزد ہوئی ہو تو میں اسے معاف کر دوں۔ اسے ڈان کے محل سے فون پر بتایا گیا تھا کہ میں ڈان کا مہمان تھا اور ڈان کو مکاؤ کے بیشتر شرفا اپنا مجازی باپ تصور کرتے تھے۔ بنگو کلب والوں کے لیے ڈان کے کسی مہمان کی میزبانی ایک اعزاز سے کم نہیں تھی۔ میں نے نہایت سیر چشمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کی ناکردہ غلطیوں کو معاف کر دیا۔ پھر وانگ ماؤ نے ترجمان کے ذریعے میری دیگر ضروریات کے بارے میں استفسار کیا۔ مجھے پیشکش کی گئی کہ میں چاہوں تو میری خدمت کے لیے مساج اور دیگر خدمات میں ماہر چند دلکش لڑکیوں کو میری خدمت پر مامور کیا جا سکتا تھا۔ وہ مذاکرات جاری تھے۔ 3 ملازمین کمرے کو نئے سرے سے بنانے اور سنوارنے میں مصروف تھے کہ اچانک ہی ایک پستہ قامت چینی روزینی کو تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے میں گھس آیا۔ افراتفری میں وانگ ماؤ کے ملازمین میرے کمرے کا دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے۔ روزینی کی پہلی جھلک دیکھتے ہی میرے فرشتے کوچ کر گئے۔ ادھر روزینی نے مجھے دیکھتے ہی ہذیانی انداز میں یہی ہے کا نعرہ لگاتے ہوئے میری طرف جھپٹنے کی کوشش کی، مگر مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو کر سال خوردہ قالین پر گر گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ دھواں ہو رہا تھا اور آنکھوں میں دہشت کے سائے ناچ رہے تھے۔ شاید اصل قصہ کھلنے کے بعد اس کے ساتھ نہایت بے رحمانہ سلوک کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے بڑے بڑے سرخ سفید رخساروں پر تھپڑوں کا نلاہٹ مائل ورم بہت نمایاں تھا۔ وہاں کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع نہیں مل سکا، کیونکہ روزینی کو لانے والا پستہ قامت چینی نے اچانک ہی پستول نکال کر سب کو چینی زبان میں کوئی حکم دیا اور ہر شخص نے اپنی تمام سرگرمیاں موقوف کر کے اپنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لیے۔ میں اپنی جگہ منجمد کھڑا رہا۔ اے یو باسٹرڈ! پستہ قامت نے جلا کر پستول کی نال لہراتے ہوئے قہر بار لہجے میں مجھے للکارا۔ تم بھی ہاتھ اٹھا لو ورنہ میں گولی چلانے میں دریغ نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی دیوانگی دیکھ کر میں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ مسٹر وان لن! اچانک مترجم نے خوف سے حلق میں پھنستی ہوئی آواز میں پستہ قامت کو مخاطب کیا۔ تم بہت سنگین غلطی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ یہ ڈان کا خاص مہمان ہے۔ اگر وہ وان لن ہی تھا تو وہ میری توقع سے کہیں زیادہ سرعت کے ساتھ حرکت میں آیا تھا۔ اس نے دانت پیس کر ڈان کو ایک موٹی سی گالی دی، پھر بولا، میں نے ساری عمر ڈان کی زیادتیاں برداشت کی ہیں، اب میں اس کی چیرہ دستیاں نہیں سہ سکتا۔ میں اس کے منہ پر پہلا اور آخری تھپڑ مار کر اس علاقے کو ہی خیر باد کہہ دوں گا۔ پھر اس کی شعلے برساتی ہوئی نگاہیں میرے اوپر مرکوز ہو گئیں۔ وہ پیکٹ کہاں ہے؟ میری جیب میں۔ میں نے اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر پورے سکون کے ساتھ کہا، نکالو۔ اس نے اضطراری لہجے میں حکم دیا۔ کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ ہیروں کا پیکٹ میری اندرونی جیب میں تھا۔ میں نے آہستگی کے ساتھ اس جیب میں ہاتھ ڈالا جس میں بیم گن پڑی ہوئی تھی، لیکن میں بیم گن نکالنے کی ہمت نہیں کر سکا، کیونکہ وان لن کے پستول کی نال براہ راست میرے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اس کی انگلی کا خفیف سا اشارہ میرا کام تمام کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ اسے پوری طرح میری طرف متوجہ پا کر وانگ ماؤ کے ملازمین میں سے ایک نے دبے قدموں وان لن کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن وہ خبیث بیک وقت ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑک کر پلٹا اور میرے لیے وہی ایک لمحہ کارگر ثابت ہوا۔ میں نے بجلی کسی صورت سے بیم گن نکال کر وان لن کے بائیں پہلو پر فائر کر دیا۔ بیم گن کے نوزل سے موت کی نیلگوں شعاع کوئی آواز پیدا کیے بغیر وان لن کی طرف لپکی۔ میری طرف دیکھنے والوں کی آنکھیں دہشت سے ابل پڑیں اور پھر وان لن ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ قالین پر گر کر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے بڑھ کر اس کا بھرا ہوا پستول اپنے قبضے میں لے لیا۔ چند ثانیوں بعد وان لن نے سسک کر دم توڑ دیا۔ اس واقعہ پر وانگ ماؤ اور اس کے آدمیوں کی زبانیں دہشت سے گنگ ہو کر رہ گئی تھیں۔ انہیں معروب کرنے کے لیے میں نے ٹھوکر سے وان لن کا چہرہ سیدھا کیا، پھر بڑھ کر اپنے کمرے کا کھلا ہوا دروازہ بند کر لیا۔ یہاں جو کچھ ہوا ہے اسے تم سب بالکل بھول جاؤ گے۔ میں نے باری باری ان سب کو گورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، وان لن یہاں آیا، اس نے ڈان کی شان میں پے در پہ گستاخیاں کی اور میں نے اسے مار دیا۔ کیسے مارا یہ کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ اس واقعہ کی بنک بھی نکلی تو تم لوگ ڈان کے عطاب سے نہیں بچ سکو گے۔ میرے خاموش ہوتے ہی مترجم میری بات کا چینی زبان میں ترجمہ کرنے لگا۔
وہ سب کٹھ پتلیوں کی طرح سر ہلا رہے تھے۔ مترجم نے شاید میری ہدایت میں کچھ مؤثر حاشیہ آرائی بھی کی تھی، کیونکہ وہ خاصی دیر بعد خاموش ہوا تھا۔ اس لڑکی کو کسی دوسرے غیر آباد کمرے میں ڈال دو، میں نے روزینی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ ہوش میں آئے تو اسے بتانا کہ وان لن اسے اس کمرے میں چھوڑ گیا ہے۔ میری اور اپنی موجودگی سے صاف مکر جانا لڑکی کو یہ یقین دلانا ہے کہ اس نے یہاں جو کچھ دیکھا وہ حقیقت نہیں بلکہ اس کا خواب تھا۔ فوری طور پر اس ہدایت کا بھی ترجمہ میں تشریح کر دیا گیا۔ مترجم خاموش ہوا تو وانگ ماؤڈری سہمی ہوئی آواز میں کچھ بولنے لگا۔ لڑکی سے ہم وان لن کے بارے میں کیا کہیں گے اور لاش کا کیا بنے گا؟ مترجم نے وانگ ماؤ کے سوال کا ترجمہ کیا۔ وان لن اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ لڑکی ہوش میں آنے کے بعد جانا چاہے تو اسے عزت کے ساتھ روانہ کر دینا۔ اس لاش کو ایک بوری میں ڈال دو، اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ دو چینیوں نے مل کر روزینی کے مرمری وجود کو اپنے مضبوط ساتھی کے کندھے پر لادا، پھر وہ تینوں ہی باہر نکل گئے۔ شاید مترجم نے میری ہدایت دہرانے کے ساتھ ہی انہیں کام بھی بانٹ دیے تھے۔ پہلے دو چینی آئے اور وانگ ماؤ کو اپنی کارکردگی کی رپورٹ دینے لگے، پھر تیسرا شخص بھی دو خالی بوریاں لے آیا۔ وہ تینوں وان لن کی لاش کو چھوتے ہوئے بہت خائف نظر آ رہے تھے۔ ان کی دہشت زدہ نظریں اس لاش کے کوئلہ بنے ہوئے پہلو پر مرکوز تھی جہاں خون کے کسی قطرے تک کا نشان نہیں تھا۔ اس وقت وان لن کی لاش تازہ اور گرم تھی، اس لیے انہیں اس کے ہاتھ پیر موڑ کر بوری کے نچلے حصے میں ٹھونسنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ خالی بوری لاش کے اوپر ٹھونسنے کے بعد انہوں نے نائلون کی مضبوط ڈوری سے بوری کا منہ باندھ دیا۔ میں نے اضطراری اور مجبوری کے عالم میں بیم گن استعمال تو کر ڈالی تھی، لیکن میرے ذہن میں ایک نیا خوف سوار ہو گیا تھا۔ اس وقت تک ڈان کوانگ فو کو یہ علم نہیں تھا کہ میں شی کا باغی تھا اور ان لوگوں سے چھینی ہوئی ایک بیم گن بھی میرے قبضے میں تھی۔ اگر وان لن کی لاش بوری سے نکالی جاتی تو ڈان اس کے زخم پر پہلی نظر ڈالتے ہی سمجھ لیتا کہ وہ بیم گن کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہ انکشاف میرے لیے بدترین پریشانیوں کو جنم دے سکتا تھا۔ ڈان لازمی طور پر میرے انکار کی صورت میں وہ کھوج نکالنے کے لیے اپنے بڑے سے رجوع کرتا اور میں بری طرح اس کے چنگل میں پھنس کر رہ جاتا۔ جمی لائٹ کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی تھی کہ میرے ساتھ ہی میری محبوبہ اور میرا دستے راست بھی گھر بیٹھے اس کی گرفت میں آ جائیں۔ وان لن اور روزینی کی بے وقت مداخلت نے میرے لیے یک بیک ایک سنگین خطرہ پیدا کر دیا تھا جس کا کوئی حل نہیں تھا۔ میں نے وانگ ماؤ اور اس کے عملے کو رخصت کر دیا۔ اگر فکودا کے آنے میں دیر تھی تو میں ڈان سے وان لن کی لاش کو فل فور ٹھکانے لگانے کی اجازت لے کر بیم گن کے استعمال کے ثبوت کو ناپید کر سکتا تھا۔ ڈان کے احما پر وانگ اور اس کے ملازمین لاش کو ٹھکانے لگانے میں میری مدد کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ اصل بات صرف ڈان کو اپنے ڈب پر لانے کی تھی۔ میں نے ڈان کا نمبر ملایا تو اس بار شوائے نے ہی ریسیور اٹھایا اور وہ فوراً ہی میری آواز پہچان گئی۔ مبارک ہو، تم نے ڈان کو منانے میں کامیابی حاصل کر ہی لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ میرے کمرے میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ لاش؟ اس کی تہیہ زدہ آواز ابری۔ کس کی لاش؟ وان لن نے میرے کمرے پر دعویٰ بول دیا تھا۔ وہ ڈان کو ننگی ننگی گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے موقع ملتے ہی اسے ٹھکانے لگا دیا۔ ذرا ڈان سے میری بات کرا دو۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے مجھے اس کا مشورہ درکار ہے۔ یہ تو بہت بڑی خبر ہے، لیکن ڈان یہاں سے نکل چکا ہے۔ وہ فکودا کے ساتھ تمہیں لینے گیا ہے، بس وہاں پہنچتا ہی ہوگا۔ شوائے کا وہ انکشاف سن کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ وان لن کی لاش مجھے اپنے گلے پڑتی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر قبل جب میں نے نادر ہیروں کا ذکر چھیڑ کر ڈان کو خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان قدیم شاہی ہیروں کی نحوست مجھے ڈان اور شی کے چوہے دان میں پھنسا دے گی۔ کراچی سے چلتے ہوئے بھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے ڈان کا تعاون حاصل ہو گیا تو میں بیم گن کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن اس نے میرے ساتھ مخاصمانہ رویہ برقرار رکھا تو میں بیم گن کے ساتھ اس کے مقابلے پر ڈٹ کر اسے بھی جتا دوں گا کہ اس کا پالا شی کے اسی پرانے حریف سے پڑا ہے جو جمی لائٹ جیسے مکار مجرم کو چرکے لگانے کے باوجود آزادی کے ساتھ دندناتا پھر رہا ہے۔ لیکن روزینی اور وان لن نے درمیان میں آ کر میرے پورے منصوبے کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس وقت مسلح وان کے مقابلے میں میرے پاس بیم گن کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میں اس کے استعمال سے گریز کرتا تو وان طاقت کے بل بوتے پر مجھ سے نہ صرف ہیرے چھین لیتا بلکہ مجھے ہلاک بھی کر سکتا تھا۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ ڈان سے صلح ہونے کے باوجود مجھے اس کے ایک حریف پر بیم گن استعمال کرنی پڑی اور اب کسی بھی لمحے میں اس کے سنگین نتائج کا شکار ہو سکتا تھا۔ ویرا کی زبانی میں سن چکا تھا کہ ڈان بہت موٹا ہونے
ہونے کے ساتھ ساتھ کاہل بھی ہے۔ وہ اپنی حویلی میں پڑے پڑے فون پر سارے کام چلاتا تھا اور مدتوں بعد ہی حویلی سے قدم باہر نکالنے کی زحمت کرتا تھا۔ وہ یقینی طور پر خاص اور اہم مواقع ہوتے ہوں گے، لیکن شوائے نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا تھا کہ ڈان نے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے بذات خود آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔